الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد. ربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في عبد المعزون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها أو يعتقها. آپ کی عبارت میں کیا ہے، کون سا لفظ ہے؟ یعتقها ہے جی یعتقها ہونا چاہیے. آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی مؤیدات بیع فضولی میں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مؤیدات بیان فرمایا. ان میں سے آج جو مؤید ذکر کر رہا ہے وہ روایت ابن اشیم ہے. دقت فرمائیں، روایت ابن اشیم جو ہے کتابوں میں تفسیر مفصلاً شروحات میں لکھا ہے. ہم فقط روایت کا ترجمہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کیفیت استشہاد کی طرف اور کیفیت استدلال کی طرف آئیں گے. اگر روایت یہ ہیں کہ ایک غلام ہے، مولا نے اس غلام کو اجازت دی ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کام کر لے، یعنی عبد معزون کہیں گے. ایک غلام ہے، مولا نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے بھی کام کر لے، تو اس عبد کو کیا کہیں گے؟ عبد معزون. مرحلہ اولا. مرحلہ ثانی میں اس عبد معزون کو شخص آخر پیسہ دیتا ہے. کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ عبد معزون ایک غلام خریدیں اور اس کی نیابت میں اس کو آزاد کر لیں، اور آزاد کرنے کے بعد دقت کرنے آزاد کرنے کے بعد وہ غلام جس کو آزاد کیا تھا وہ حج کر لیں. کس کی نیابت میں؟ جس شخص نے پیسہ دیا تھا. اب آئیں، اب وہ عبد معزون آتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ وہ اپنا باپ کے پاس جاتا ہے. باپ غلام تھا ایک شخص کا، تو وہ اپنا باپ خریدتا ہے، اور باپ کو خریدنے کے بعد اس شخص کی جانب سے جس نے پیسہ دیا تھا اس کی جانب سے وہ آزاد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہاں بیچتا ہے؟ احسن تم حج باجا لانے کے لیے وہ حج پہ روانہ کرتے ہیں. اب یہاں تک کیا ہے، ہم مضمون روایت کو بیان کر لیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے کیفیت استدلال کو ہم بیان کر لیں گے. اب آئیں، روایات مختلف ہے. دقت فرمائے گا، روایات کے مضمون روایات مختلف ہیں. فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جس شخص کو پیسہ دیا اس نے اپنا والد کو خریدا اور حج کے لیے بیچنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا. یعنی جس شخص نے پیسہ دیا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اب آئیں، بعض شروحات میں یہ نقطہ بھی موجود ہے، جب وہ حج سے واپس آیا، یعنی آزاد کردہ غلام حج پہ گیا تھا نیابتاً اس شخص کی جانب سے کہ اس نے پیسہ دیا تھا. اب آئیں، جب حج سے واپس آیا تو فخاصما مولا کے درمیان، مختلف مولا ہوا، ان کے درمیان کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا. اب آئیں، اب لوگ میں سے ہر ایک کو پوچھیں گے یہاں پر کتنا مولا ہوا؟ 3 مولا. مولائے اول، وہ مولائے ثانی، وہ مولائے ثالث. اب اس کو انفکاک جدا کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیں، مولائے اول کون ہوگا؟ مولائے اول عبد معزون کا غلام، عبد معزون کا کیا ہے مولا، تو یہ مولائے اول. اب آئیں، وہ شخص جس نے پیسہ دیا تھا، تو اب آئیں، جس نے پیسہ دیا تھا وہ رحمان حق ہو چکا ہے. اب اس کا ورثہ باقی ہے، تو وہ ورثہ بھی کیا ہے ایک مولا ہوگا اس عبد کے نسبت جس کو آزاد کیا تھا. یہاں تک 2 مولا ہوا. تیسرا مولا کیا ہے؟ تیسرا مولا وہ عبد معزون کا مولا، جس شخص نے اپنا عبد کو کس کے لیے رکھا تھا؟ دوسروں کے کام کرنے کے لیے رکھا تھا. وہ بھی کیا ہے اس نے بھی دعویٰ کیا. تو بس کتنے دعویٰ ہوا یہاں پر؟
تین دعویٰ. دعویٰ اول قبلہ عبد معزون، مولا عبد معزون. دعویٰ ثانی ورثہ. دعویٰ ثالث کیا ہے گا؟ فخاصمہ. احسنت. اب آئیں یہ مسئلہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو امام علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یوں بیان فرمایا. یہ فرماتے ہیں کہ وہ عبد جو ہے، جو آزاد کردہ عبد جو ہے، یعنی بیٹا نے اپنا والد کو لیا تھا، یعنی آزاد کردہ غلام، وہ واپس چلے جائے گا کس کی جانب؟ اپنا پرانا مولا کی طرف. اس کو واپس کر لیں اپنا پرانا مولا کی طرف. اب آئیں پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر باقی جو دو ہے، کون بچا گئی؟ مولا ورثہ و عبد معزون کا مولا. ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اپنا دعویٰ کے اوپر بینہ قائم کر لیں تو عبد اس کا ہوگا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب سوال یہ اٹھتا ہے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے یہ حکم لگایا اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنا دعویٰ کے اوپر بینہ قائم کر لے تو عبد کیا ہوگا؟ عبد کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا. حالانکہ بینہ بذات خود ملکیت کا سبب نہیں بنتا ہے. ملکیت کے لیے کیا شرط ہے؟ ملکیت کے لیے صحت معاملہ شرط ہے. معاملہ صحیح ہو پھر نتیجے میں کیا ہے؟ ملکیت ممکن ہے. اب بذات بینہ ہر ایک اپنا دعویٰ کے اوپر بینہ قائم کرنا لا تدل علی ملکیت شیء علی نقل مال الغیر الی مال الغیر. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بینہ کو کیا قرار دیا؟ بینہ کو دقت فرمائی. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر ایک دعویٰ کر لیں، ہر ایک مدعی اپنا بینہ کے اوپر کیا، اپنا دعویٰ کے اوپر کیا قائم کر لیں؟ بینہ قائم کر لیں. اور ابھی ہم نے بتا دیا کہ بینہ بما ہوا بینہ ملکیت کے لیے سبب نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی. اب آئیں امام علیہ السلام کا حکم کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر معاملہ صحیح ہوا ہے. دقت فرمائیں، معاملہ صحیح ہوا ہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے بینہ کا کیا کیا گا؟ بینہ کا کیا ہے گا؟ مطالبہ کیا. اب آئیں فقط ظاہر روایت کو ہم یوں تعویل کر لیں تو یہ تعویل صحیح نہیں ہے صحت معاملہ کے اوپر. ہم آپ لوگوں کے خدمت میں تعویل کو بیان کر لیں گے تاکہ یہ صحت بیع فضولی کے لیے معید بنے. اب دقت فرمائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے گا؟ بیع فضولی بنے، اور بیع فضولی کے لیے کیا بنے گا؟ یہ معید بنے. دقت فرمائے گا وہ عبد جو ہے، جو عبد معزون ہے، اس نے کیا خریدا تھا؟ اس نے اپنا والد کو خریدا تھا. اب یہاں دقت فرمائے. اب علماء فرماتے ہیں یہاں اس روایت میں خریدنے سے پہلے وہ شخص آخر نے غلام کو مال دیا تھا اور وہ غلام اس مال میں تصرف کرنے سے پہلے وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا. اب دقت فرمائیں، جس شخص نے غلام معزون عبد معزون کو پیسہ دیا تھا، دقت فرمائیں، وہ عبد معزون اس مال میں تصرف کرنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب آئیں گے، دقت فرمائیں. اب اس عبد معزون کی تصرفات کی اجازت کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ورثہ کی ضرورت ہے. ورثہ اجازت دے تاکہ یہ تصرف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. چونکہ کیا ہے گا یہ مال جس نے کیا ہے گا، جس نے اس غلام عبد معزون کے لیے دے دیا تھا، اس کی موت کی وجہ سے اس کی وکالت کیا ہو گئی؟ وکالت ختم ہو گئی. اب یہ مال منتقل ہوا کس کی طرف؟ ورثہ کی طرف. اب آئے عبد معزون کا تصرف کرنا کس میں آگا؟ آزاد کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. فرماتے وہ اجازت یہاں موجود ہے. اب سوال یہ ہے ہمیں کیسا معلوم ہوا یہاں کیا ہے گا؟ عبد معزون کا تصرف مع الاجازت ہے. تو فرماتے ہیں چونکہ یہاں پر انہوں نے جھگڑا کیا. جھگڑا کس بات کے اوپر؟
کہ جو عبد معزون نے جو چیز خریدی تھی یا وہ عبد جو ہے آزاد کیا تھا یا اس نے جو تصرف کیا تھا وہ تصرف میرا ہے. یعنی ہر ایک نے دعویٰ کیا جو عبد معزون کا باپ جو ہے وہ میرا ہے. تو فرماتے یہ دعویٰ کرنا، مال کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ورثہ نے اجازت دے دیا ہے. یہاں تک بات واضح ہے. جب ورثہ نے اجازت دے دیا ہے تو کیا ہوگا گا؟ عبد معزون کا تصرف کیا ہوگا گا؟ عبد معزون کا تصرف فی مال الغیر ہوگا. اب آئیں یہاں اجازت ہے، وہ اجازت آپ نے کہاں سے معلوم کیا؟ تو فرماتے اجازت انہوں نے دعویٰ کیا. کس کا دعویٰ کیا؟ مال کا دعویٰ کیا. ورنہ کیا ہے وہ اپنا جو پیسہ اس کے والد نے جو پیسہ دیا تھا اس کا مطالبہ کر لیتا. انہوں نے والد نے جو پیسہ دیا تھا اس کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو مال ہے جو عبد معزون نے جو خریدا ہے وہ کیا ہے گا؟ ہمارا. بس یہ دعویٰ کیا ہے گا؟ مشیر ہے کس بات کی طرف؟ کہ یہاں بے ہے، فضولی ہے. اور امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عبد مولائے معزون و ورثہ میں سے ہر کوئی اپنا دعویٰ کے اوپر دلیل قائم کر لے، بینہ قائم کر لے تو کیا ہے وہ مال اس کا ہوگا. تو ابھی آپ لوگوں کے خدمت میں ہم نے مرحلہ اولا میں بیان کیا کہ بذات خود بینہ کیا ہے گا؟ ملکیت کا سبب نہیں ہے. تو پس امام نے دعویٰ کا مطالبہ یہ کیا ہے گا؟ بینہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر بے کیا ہے گا؟ بے فضولی ہے اور مالک کی طرف سے کہ ورثہ کی طرف سے یہاں اجازت بھی ہے. اب فرماتے ہیں یہ کیا ہے گا؟ روایات کیا ہے گا؟ فقط کیا ہے گا؟ مؤید ہے، دلیل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے آپ نے اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا؟ تو فرماتے ہیں احتمالات اس میں کچھ احتمالات ہیں. احتمال اول راوی ہے وہ راوی غالی ہے. امام صادق علیہ السلام کی طرف سے مذمت آئی ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی. احتمال اول. احتمال ثانی دقت فرمائے گا. احتمال ثانی یہ ہے کہ عبد معزون کا جو مالک ہے، عبد معزون کا مالک ہے، اس نے خود اعتراف کر رہے کہ کیا ہے میں نے عبد کو اپنے غلام کو اجازت دی ہے. کس میں آگا؟ کس میں اجازت دی؟ تاکہ وہ دوسروں کے کیا ہے کام میں آئے. تو اعتراف کے بعد کیا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے قابل قبول نہیں ہے. تو روایات میں مضمون روایت میں کیا وارد ہوا ہے؟ 3 دعویٰ وارد ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کان نہ ہو کہ یہ روایات میں کچھ احتمالات ہیں، وہ احتمالات کیا ہے قابل قبول نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہے دلیل نہیں بنے گی بلکہ فقط مؤید ہیں. دقت فرمایا گئی. ربما یؤید المطلب ایزن. ایزن سے مراد روایات سابقہ کی طرح یہ روایات بھی کیا ہے مؤید ہے. مطلب سے مراد صحت بیع فضولی ہے. بروایت ابن اشیم الواردتی کہ وہ روایت جو ہے وارد ہوئی ہے فی عبد المعزون. عبد معزون میں عبد معزون سے مراد کیا ہے؟ وہ عبد، وہ غلام. احسنتم. الذي دفع الیہ، دفع الی عبد المعزون مال کے جگہ پر آپ لکھیں پیسہ. کیوں آگا؟ لیشتری بہی تاکہ اس مال کے ذریعے سے خریدیں نسمہ، ایک نسمہ ایک غلام. یہ نسمہ کیا ہے؟ یطلق علی الذکور وعلی انثی. اب آئیں غلام خریدنے کے بعد کیا کر لیں؟ وَيُعْتِقُهَا اور اس کو کیا کر لے گا؟ آزاد کر لیں. مرحلہ اولا. جب آزاد کرنے کے بعد وہی عبد کیا کر لیں؟ حج کر لیں. کس کی جانب سے؟ وَيُحِجَّهُ عَنْ أَبِيهِ. ابیہ سے مراد من مال ابی سے کیا ہے گا حج بھی کر لیں. اب آئیں وہ غلام کہاں آتے ہیں؟ فرماتے وہ عبد معزون. فاشترى عبد المعزون اباہ. موقع غنیمت سمجھا اور اپنا والد جو غلام تھا اس کو خریدا اور اس کو کیا کیا گا؟ آزاد کیا. اب آئیں پھر آزاد کرنے کے بعد ثم تنازع مولا المعزون ومولا الاب وورثة الدافع ورثة المال.
ان تینوں کے درمیان کیا ہوا گا؟ جھگڑا ہوا۔ پیسے دینے والے کے باپ کی طرف زیارت کرنے والا۔ احسنتم جزاکم اللہ، یہ ہے یعنی دو کام کر لیں گے مرحلہ اولا میں، ایک اب خرید لیں گے، غلام خریدیں گے، اور اسی غلام کو یعنی آزاد کردہ غلام کو کس کے لیے بھیجیں گے؟ حج بجا لانے کے لیے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں وَادَّعَا كُلٌّ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک نے کیا دعویٰ کیا أَنَّ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ، یعنی وہ عبد جو خریدا تھا وہ ہمارے مال سے خریدا ہے۔ اب آئیں فقال ابو جعفر علیہ السلام، امام ابو جعفر سے مراد کیا ہے؟ امام احسن تم امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب آئیں امام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا تو امام نے کیا فرمایا؟ یرد المملوک رقا لمولاہ، وہ عبد جو ہے جس کو اپنا بیٹا نے آزاد کیا تھا اس کو رد کر لیں گے کس کے جانب؟ کس کی جانب؟ اپنا پرانا مولا کی طرف۔ اب آئیں باقی دو فرقے رہ گیا۔ وَأَيُّ الْفِرْقَيْنِ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ كَانَ رِقًّا لَهُ۔ پھر امام علیہ السلام فرمایا ان دو فرقین میں سے کوئی بھی فرقہ کیا ہے اپنا دعویٰ کے اوپر کیا بینہ قائم کر لیں تو کیا ہے وہ عبد اس کا غلام ہوگا، اس کا مملوک ہوگا۔ اب آئیں، اب یہاں بناءً کے اوپر لکھے گا کیفیت استدلال، یہاں تک کیا ہے مضمون روایات، امام علیہ السلام نے اس روایات کے اس مسئلے کے لیے حل بیان فرمایا۔ اب آئیں وہ بناءً قول مصنف ہے، ہم مصنف کی خدمت میں عرض کر لیں گے آپ نے اس کو کیسا معید قرار دیا صحت بیع فضولی کے لیے، تو بناءً اس بات کے اوپر بنا رکھتے ہوئے علی انہ لولا کفایت اشتراء بعین المال فی تملک المبیع بعد مطالبته المضمونة لإجازته البیع، اگر دقت فرمائیں اگر کافی نہ ہو، کیا کافی نہ ہو؟ باشتراء بعین المال، عین مال سے خریدنا جو ہے، فی تملک المبیع، مبیع کے ملکیت میں، بعد مطالبته، کس کے مطالبے کے بعد؟ المتضمنتی، کہ وہ مطالبہ جو متضمن ہے لإجازت البیع، اجازت بیع کے لیے۔ اب یہ عبارت کیا ہے مشوش ہے، دقت انتہائی مشوش ہے، اگرچہ یہ عبارت ظاہر عبارت کا آپ ترجمہ کر لیں تو کیا ہے گا کأنہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، ہم نے آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیں یہاں پر جو ہے آپ نے اس امام علیہ السلام کے حکم میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقام البینہ کہا، اور ہم نے کہا بینہ فقط کیا ہے گا ملکیت کا سبب نہیں ہے، پھر بھی امام علیہ السلام نے حکم کیوں لگایا؟ تو ہم نے جواب بھی دیا، جواب یہ تھا چونکہ یہ دونوں ہر ایک مخاصمہ جھگڑا کیا کس میں آگا؟ اصل مال میں جھگڑا نہیں کیا، بلکہ کہے گا اس عبد کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اب اس عبد کے بارے میں جھگڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اجازت کیا ہے موجود ہے۔ اگر بے باطل ہوتا تو ورثہ کس چیز کا مطالبہ کر لیتا؟ ورثہ خود مال کا، جو اس کے باپ نے کیا دیا تھا اس کو مولا کی خدمت میں آتا، مولا ہم اپنے پیسے واپس دے دیں، ہمیں نہ غلام چاہے نہ مال چاہے۔ انہوں نے مال کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے ہمارے باپ نے جو کیا مال دیا تھا اس کے اوپر ہم راضی ہیں، ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب ہم فیصلہ کر لیں کس کے بارے میں؟ اس غلام کے بارے میں، تاکہ ہمیں غلام مل جائے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ اب آئیں یہاں پر اجازت موجود ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ بے فضولی کیوں ہوگا؟ بے فضولی کیسا ہوگا؟ تو ہم نے وہ تعویل آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا، بے فضولی یہ ہوگا جب ورثہ، جب وہ والد جو ہے جس نے پیسہ دیا تھا وہ مر گیا، تصرف سے پہلے وہ مر گیا، اگر تصرف کے بعد لے لیں تو کیا ہے یہ شاہد مثال نہیں بنے گا۔ دقت فرمائیں، تصرف سے یعنی وہ شخص عبد معزون اس تصرف سے پہلے کیا ہے اس دنیا سے چلا گیا، تب کیا ہے مال منتقل ہوگا ورثہ کی طرف، اور ورثہ اجازت دینے سے پہلے اس شخص نے عبد کو خریدا اور حج بھی کیا۔ اب آئیں جھگڑا ہوا تو ورثہ نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ورثہ نے
اصل مال کا مطالبہ تو نہیں کیا، بلکہ والد نے جو غلام خریدنے کے لیے عبد معزون کو وکیل بنایا تھا اس کا مطالبہ کیا۔ جقت فرمایا لم یکن مجرد الدعوى الشراء بالمال ولا اقامت البینۃ علیہ کافیۃ فی تملک المبیع۔ اب فرماتے ہیں فقط مجرد بینہ قائم کرنا کیا ہے گا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کیا ہے گا مبیع کس کے ملکیت میں آئیں، کیا ہے گا اس شخص کی ملکیت میں آئیں، بلکہ ملکیت میں آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے آگا؟ اجازت کی ضرورت ہے۔ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَطْلَبَ أَيْضًا صحيحة الحلب عن رجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبل۔ اب دقت فرمائیے، یہ بالکل آغا مسئلہ کیا ہے آسان ہے۔ معید تقریباً رابع ہیں، معید رابع خلاصہ معید رابع یہ ہیں کہ کوئی شخص کیا ہے بازار جاتا ہے اور کیا کر لیتا ہے ایک لباس خریدتا ہے، پھر وہ کیا ہے گھر واپس آتا ہے تو اس کو پسند نہیں آیا، تو آپ آئیں اس نے جو لباس خریدا تھا اس کو واپس لے کے آتے ہیں دکاندار کے پاس، دکاندار کو کہتا ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا، فابا وہ کیا کر لیتا ہے انکار کر لیتا ہے، لینے سے انکار کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ روایت کا مضمون ہے آپ آئیں فقط وہ ایک شرط کے مطابق، ایک شرط کی بنا پر وہ قبول کر لیتا ہے، بوضیعۃ، کم قیمت میں دے دیں تو لے لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے امام کی خدمت میں پیش کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وضیعہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں آگا؟ وضیعہ یعنی اقل قیمت میں خریدنا اقالہ ہے، اقالہ کیا بمثابۃ الفسخ ہے، معاملہ کیا ہے باطل ہے۔ یہاں تک واضح ہوا۔ اب آئیں بائع نے مشتری اول سے کم قیمت میں خریدا، پھر کیا ہے اکثر ثمن میں کس کو بھیجا؟ یہی لباس شخص مشتری ثانی کو بھیجا۔ اب امام کے خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پیسہ جو ہے واپس ہوگا مشتری اول کی طرف، بائع کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ اب آئیں معاملہ اولا یقیناً باطل ہے، چونکہ کیا ہے اقالہ ہے، اقالہ بمثابۃ الفسخ ہے، جائز نہیں ہے کہ میرا کم قیمت میں کیا ہے زیادہ قیمت میں کیا ہے بھیج دیا تھا اور اسی لباس کو کیا ہے کم قیمت میں اسی سے اس مشتری سے واپس لے، جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو مشتری اور بائع کے درمیان جو معاملہ ثانی ہوا، رد کے بعد جو معاملہ ہوا وہ باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کیا ہے مرحلہ ثانی میں ہماری گفتگو ہے، بائع نے اس لباس کو بھیجا اکثر قیمت میں کیا ہے کس کی طرف؟ مشتری ثانی کی طرف۔ اب فرماتے ہیں یہ جو مال ہے جو اکثر قیمت میں بھیجا ہے، یہ جو لباس ہے وہ بائع کا نہیں تھا بلکہ کس کا تھا؟ مشتری کا تھا۔ اب یہ معاملہ اس معاملہ میں اذن سابق نہیں ہے، یہ جو معاملہ ہے معاملہ ثانی، بائع نے یہی جو کم قیمت میں جو لباس خریدا تھا اس کو کس کے مشتری ثانی کو بھیجا۔ فرماتے ہیں یہ جو بیع ہے جو معاملہ ثانی ہے، فرماتے ہیں اس میں اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ چونکہ کم قیمت میں خریدنے کی وجہ سے معاملہ باطل ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں اب یہ کہ لباس کا جو مالک ہے وہ مالک کون ہوگا؟ یہ لباس کا مالک مشتری اول ہوگا۔ اب یہ بائع جو مشتری ثانی کو معاملہ کر رہا ہے وہ مشتری اول کے مال کے اوپر معاملہ کر رہا ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں یہاں اذن سابق نہیں ہے، بات واضح ہو گئی۔ اب امام علیہ السلام نے حکم لگایا کہ جو زیادہ اکثر قیمت ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ مشتری اول کی طرف۔ تو فرماتے ہیں حکم امام یدلو کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو معاملہ ثانی ہے بائع نے مشتری ثانی کے لیے جو معاملہ کیا وہ معاملہ کیا ہے صحیح ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ اب ایک سوال باقی رہتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو بائع معاملہ کر رہا ہے وہ لنفسی ہی ہے یا للمالک ہے؟ ابھی اس نے کم قیمت میں لباس خریدا اور وہ کیا ہے اس کو مشتری ثانی کے لیے اس نے بھیجا۔ اب فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ ثانی ہے۔
اب یہ معاملہ ثانی بائی لنفسی ہی بے کر رہا ہے یا اس مشتری اول کے لیے، تو مطلب مشتری اول کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے گا لنفسی ہی ہے. تو آپ یہ کیسا معید ہوگا؟ ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو کیا ہے گا ایبیع للمالکی من دون منع سابق. یہی تھا نا، مالک کے لیے معاملہ کر لیں کیا ہے گا مالک کی طرف سے کیا ہے گا منع سابق نہ ہو. تو اب آئیں، جب امام علیہ السلام نے یہاں اس معاملے میں لنفسہ کو صحیح قرار دیا تو للمالک کیا ہے گا بطر قولا صحیح ہوگا، حالانکہ وہ قدر متیقن ہے. دقت فرمائے، فقط ہم عبارت پڑھ لیں گے چونکہ ترجمہ ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا. اب آئیں، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَطْلَبَ أَيْضًا صحیحَةُ حلبی عن رجل، یعنی حلبی نے کس سے روایت کی؟ عن رجل یشتری ثوبا، انہوں نے ایک کپڑا خریدا. اب آئیں وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِ ثوب، یہ شرط بھی نہیں لگائی شیئاً، کوئی بھی شرط وغیرہ بھی نہیں تھی. تو فَكَرِهَهُ، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ گھر میں آیا تو کیا ہے اسے پسند نہیں آیا. ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ، صاحب الثوب عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى، قبول کرنے سے کیا ہے انہوں نے انکار کیا. إِلَّا بِوَزِيعَةٍ، کم قیمت میں کیا ہے اس نے قبول کیا. تو فرماتے ہیں یہاں وضیعہ باطل ہے. امام نے فرمایا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ لِلْبَائِعِ، بائی کے لیے صحیح نہیں ہے أَن يَأْخُذَ بِوَزِيعَةٍ، کم قیمت میں وہ لباس لے لیں. کیا ہے یہ معاملہ باطل ہے. کس وجہ سے آگا؟ اقالہ کی وجہ سے. اقالہ کیا ہے عند مذہبنا، مذہب امامیہ کیا ہے باطل ہے. اب آئیں، امام علیہ السلام نے جو امام کا جو حکم فَإِن جَهِلَ، علم کی صورت میں کیا ہے اگر وہ عالم ہو حکم شرعی کے اوپر تو کیا ہے وہ محل نزاع سے خارج ہے. فَإِن جَهِلَ، کون جاہل ہو؟ بائی، اگر بائی جاہل ہو. فَأَخَذَهُ، اور اس مشتری سے وہ لباس لے لیا کم قیمت میں. فَبَاعَهُ، پھر وہ کیا ہے بائع نے فَبَاعَهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ، زیادہ قیمت میں کیا ہے اس کو کپڑے کو بیچ دیا. اب آئیں، امام علیہ السلام نے فرمایا، حکم امام دقت فرمائیں، رد علی صاحب الاول ما زاد من الثمن. دقت فرمایا گا اگر یہ لباس کا قیمت کیا ہے کیا ہو، اگر مثلا کیا ہے 600 روپیہ ہو، بائع نے جو ہے لباس کو خریدا 500 میں، اس نے 600 میں بیچ دیا تھا، بعد میں واپس کیا تو کیا ہے 500 میں لے لیا. اب اسی کو مشتری ثانی کی طرف اس نے معاملہ کیا 600 میں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 500 تمہارے لیے رکھیں اور جو زیادہ ہیں وہ کس کی طرف. اب یہاں تک روایات ہے. اب کیفیت استلف ان الحکم الامام برد ما زاد من الثمن، مشتری اول کی طرف لا ينطبق بظاہرہ، ظاہر روایت کے ساتھ منطبق نہیں آتا ہے. الا، فقط ایک صورت میں ممکن ہے، علی صحت بیع الفضولی لنفسہ، صحت بیع فضولی لنفسہ، کہ ہم قبول ہو جائیں، ہم قائل ہو جائیں تو کیا ہے یہ معاملہ صحیح ہوگا، ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اب آئیں بیع فضولی لنفسہ انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے. صحیح ہے تو بطر قولا کیا ہے یہاں اس مورد میں جو قدر متیقن ہے للمالک کیا ہے صحیح ہے. بس یہ معید ہے کہ انہو بیع صحت بیع فضولی کے لیے معید ہے. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.